مہربان قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. ان سے بھی جمہوریت کا پوچھیں گے کیونکہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ان کے لیے ایک وہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی جیل میں اور ان کے بھائی بھی جیل میں, اور یہ جمہوریت ہے اس ملک کی جس میں آپ آج اس طرح کہا جاتا رہا جیل جانا اٹس اوکے, اٹس ناٹ اوکے. کس دنیا کے ملک میں اٹس اوکے ٹو گو ٹو جیل؟ کیا آپ پالیٹیشین ہیں تو کوئی بات نہیں جی جیل جائیں گے؟ جیل وہ جائے جس نے 2 نمبری کی. کھوکھر صاحب آپ سے شروع کر. یہ ریالٹیز ہے ہمارے ملک کی, ایک انفارچونیٹ ریالٹی. ایک اچھا دن مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں سن رہا تھا. میں نے اچھی مزے سے دیکھی جو پروسیڈنگز تھی, لیکن ہم بھی جانتے ہیں یہ ساری لفاظی ہے کیونکہ اسی پارلیمنٹ سے یہ آپ جو فعال کرنے کی بات کریں ایک قانون سازی بھی کرنے جا رہے ہیں, اور وہ قانون سازی اپنے سیاسی مفاد کے لیے ماضی کی قانون سازیوں کی طرح. اس سے کیسے سیاستدان آگے جائے گا؟ جی شکریہ کاشف بھائی, آپ نے ابتدائیے کے اندر بہت سی باتیں کر دی ہیں اور انہی کی تفصیل میں واپس جانا کوئی اتنا میرے خیال سے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آج ہم اس ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں, جو حالات کی سنگینی ہے, جو کرائسس کی گریوٹی ہے, اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو یہ ایک دن بھی یقین کریں کہ بہت اچھا دن تھا, اچھا پیغام تھا اس قوم کے. شکر اللہ, الحمدللہ رب العالمین. جس ملک کے اندر اس وقت آپ ٹیررزم کے اوپر کنسنسس نہ کریٹ کر پا رہے ہو, آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے, اس میں خیبر پختونخوا کی پولیس سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہو اور ان کے مطالبات پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو حالات کی سنگینی اور انسان کا دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اس ریاست کو, اس ملک کو, اس میں بسنے والے 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب وہاں کی پولیس کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ وڈرا کریں, ہم اس اپنے جو علاقے ہیں ان کو خود کلیئر کریں گے, 3 مہینے کے اندر ہم کلیئر کر کے دکھائیں گے. جن کے ساتھ آپ نے شولڈر ٹو شولڈر لڑنا ہے, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف لڑنا ہے. آج آپ کے اپنے خیبر پختونخوا پولیس کا یقین مانیے کہ یہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر آج سے چند ہفتے پہلے احتجاج ایک یہ چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے وہ سے بھی بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی. پھر آج سے چند ہفتے پہلے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے قد کاٹ کے سیاستدان مینگل صاحب اسی قومی اسمبلی سے اس کے میننگ لیس ہونے پر استعفی دے کر نکل جاتے ہیں. وہ کیوں استعفی دیتے ہیں کہ آج بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں وہاں کے جتنے سیاستدان ہیں, وہاں کے نوجوانوں کے, وہاں کے پبلک کے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہے. اور سب سے بڑا سوال جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس پارلیمانی نظام کی اوقات کیا ہے. یہ جو آپ آئین کی بات کرتے ہیں, یہ جو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ آپ پروسیس کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سب سے خطرناک سوال ہے جو آج پاکستان میں نوجوانوں کے ذہن میں کریٹ. پارلیمنٹ دیتی کیا ہے کسی کو؟ پارلیمنٹ دیتی کیا ہے؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا, اور جہاں پر یہ سوال ہو رہے ہو وہاں پر آپ دیدہ دلیری دیکھیں کہ رات کے پچھلے پہر صبح 3 بجے آپ وہاں پر نقاب پوش لوگ گھس جاتے ہیں. جہاں پر یہ خطرناک سوال معاشرے کو, اس ریاست کو درپیش ہوں, وہاں پر تو اور سینسیٹیو ہو جانا چاہیے کہ یار ہم سے کوئی بھول چوک میں بھی کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھ جائے. اور وہاں پر آپ صبح 3 بجے گھس کر پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کر کے ٹارچوں کے ساتھ ایم این ایز کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تارڑ صاحب کو آپ نے سنا نا, انہوں نے کہا کہ کوئی اندر گیا ہی نہیں. سنا آپ نے؟ تو کمال ہو گئی. ہم نے چلایا تھا بھی. میں سنا دیتا ہوں, جی سن لیں. دس از صرف عطا تارڑ صاحب کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ مکری ہے کہ اندر کوئی آئی نہیں. کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئیں, کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا. اگر پرسوں رات اس میں کوئی لائنیں کراس, اور خالد صاحب نے کہا کہ لائن کراس ہوئی ہے تو اس کا رد عمل جسٹیفائڈ ہے کیا؟ اور اس دیٹ آلسو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. اب ہم بلا شبہ بجائے بے شک اس چیز کو ہم ٹی وی چینلز پہ ڈسکس نہ کریں, لیکن جو کل اجلاس ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی کا, اب یہ فیڈریشن کے لیے بہت الارمنگ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی سارے کانٹیکسٹ میں آج بھی ہماری اکانومی سسک رہی ہے اس وقت, نہیں پتا کہ اس سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا, بات ہی کوئی نہیں ہو, کیونکہ اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں کہ اکنامک جو پہاڑ جتنا اکنامک کرائسس ہے اس کو کوئی نہیں. ہمیں وزیر خزانہ کی جانب سے بارہا بتایا گیا کہ جی کہ فلانے اجلاس کے اندر 1 ہفتے کے بعد
پاکستان کا کیس آئی ایم ایف کا بورڈ لے رہا ہے اور وہاں پر ہمیں قرضہ مل جائے گا، اور وہ نہیں ہو رہا. ہمیں یہ سوال کاشف بھائی یقین کیجئے، ان کی سنگینی کا احساس کیجئے کہ آج وہ ممالک آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ ان سے گارنٹیز لے کر آئیں، جو قریب ترین ممالک پاکستان کے سمجھے جاتے ہیں، ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ ماضی میں کھڑے ہوئے ہیں، 76 سالوں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ آج کیوں ریلکٹنٹ ہیں؟ نہیں دے رہے آپ کو گارنٹی، فی الحال نہیں مل رہی ہے، فی الحال نہیں مل رہی. اللہ کرے ملے اور فوراً ملے، ہم سب چاہتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ حالات کی سنگینی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی یہ جو تقاریر تھی، میں ویلکم کرتا ہوں ان کو. پولیٹیکل کنسنسس کی اس ملک کو شدید ضرورت ہے، اور یہ جو اسپرٹ ہے یہ آگے چلنا چاہیے تاکہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں جو اس وقت سٹیک پر لگی ہوئی ہیں ان کو مزید نقصان نہ پہنچے. بیرسٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دن رہے گا یا اس کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اور آگے مزید بلڈ کریں گے اس کو. دیکھیں یہ دو بڑے، ہم اکثر بیچ میں ایک آدھا آئلینڈ نکل آتا ہے، کوئی 15 20 25 30 بڑے خونخوار دنوں کے اندر بعد ایک آدھا اچھی اچھی تقریریں ہو جاتی ہیں. پہلے بھی ہم دیکھتے رہے، یہ ایک آدھا دن ہی رہے گا. کاشف بھائی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات ہے کہ میں جو آپ نے پورا یہ پیکج چلایا اور عطا صاحب نے جو بات کی یا اس کے علاوہ اسپیکر صاحب نے جو بات کی یا آئی جی صاحب نے جو بات کی، میں تو اس کی سب سے پہلے تو میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں. ایم این ایز کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر سے اریسٹ، یہ ان کا ہوئی ہے نا. اگر دیکھیں اگر ہوئی ہے، میں یہ کیونکہ انکوائری کمیٹی انہوں نے تشکیل دے دی ہے، اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکوائری کمیٹی جب فیزل آؤٹ کرے گی اس تمام تر معاملے کو اور یہ سامنے آئیں گی چیزیں، ایک تو انہوں نے اہلکاروں کو آج سسپینڈ کیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پولیس صاحب اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بلایا جائے. بالکل، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں، اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو وہ کہیں اور سے بھی اریسٹ ہو سکتے تھے. یہ کیوں تھا کہ بھئی ان کو پارلیمنٹ کے باہر سے بھی اریسٹ کیا؟ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، میں غلط کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوں گا. لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کے دن بڑا اچھا ایک بڑا کنسنسس ڈیولپ ہوا، بڑا اچھا ماحول تھا، یہ آگے بھی ہونا چاہیے. کم از کم جو پولرائزیشن جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس میں کون سی سیاسی جماعت ہے جس اس نہج پہ پہنچانے والی، کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے، کون سے لیڈر ہیں جنہوں نے آج ہمیں اس موڑ پہ پہنچایا ہے؟ ایک تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ان لوگوں کے لیے بھی. بڑی راکٹ سائنس والی بات کی. راکٹ